پاکستان کی مڈل کلاس اور اس کے مسائل اور ان کا حل۔ مڈل کلاس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ جو رچ کلاس ہے اس میں جانے کے لیے کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جو نسل در نسل کرتے رہتے ہیں۔ مڈل کلاس لوگ ہیں نا، وہ ذہنی طور پہ امیر نہیں ہوتے، اور جو لوگ زندگی میں ترقی کرتے ہیں وہ ذہنی طور پہ امیر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ پاکستان کی مڈل کلاس اور اس کے مسائل اور ان کا حل، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ مڈل کلاس کسی بھی قوم کی بڑی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی اسٹرانگ مڈل کلاس ہوگی اتنا جو وہ ملک ہے بہت ترقی کرتا ہے۔ ہندوستان کی مڈل کلاس بہت زیادہ ہے کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہندوستان کی جو ترقی ہوئی ہے اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب پاکستان کے اندر ایک وہ کلاس یعنی مڈل کلاس جو ہے وہ بڑی بہتر ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ لوگ زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ادا کریں گے یہ لوگ، اور اس سے ملک ترقی کرے گا۔ لیکن مڈل کلاس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مڈل کلاس کے مسائل، مڈل کلاس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ جو رچ کلاس ہے اس میں جانے کے لیے کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جو نسل در نسل کرتے رہتے ہیں، جیسے ان کی سپینڈنگ کی ہیبٹس جو ہیں وہ ان کو پیچھے رکھتی ہیں، جیسے ان کو نوکری کی جو عادت ہے وہ ان کو پیچھے رکھتی ہے، رسک نہ لینا ان کو پیچھے رکھتا ہے، قرضہ لینا ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، قرضہ لیتے رہتے ہیں، اس سے وہ پیچھے رہتے ہیں، یعنی وہ قرضہ ادا کرتے ہوئے ان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کا ہمیں ریٹرن کیا ملے گا۔ یہ ان کا ایک بڑا پیمانہ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ بھی کرنے کے لیے نا شروع میں اس کے نتائج نہیں آتے، تو جب وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ نتائج نہیں آئیں گے تو وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اور اسی لیے وہ اس ایک جو سائیکل ہے کہ جس کے اندر وہ اپنا گزر اوقات کرتے رہتے ہیں اس سے کبھی نکل نہیں پاتے، اور وہ پھر اگلی نسل میں بھی اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، اور اس سے اگلی نسل میں بھی اس طرح سے۔ تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ کتابیں نہیں پڑھتے، اور کتابیں اگر پڑھنا بھی چاہیں تو وہ کہتے ہیں صرف میں اپنے جو میرے کام کی کتابیں میں وہ پڑھوں گا، باقی کتابیں پڑھنے کا مجھے کیا فائدہ ہے۔ دنیا کا نالج نہیں لینا چاہتے، یا اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ وہ سارا نالج دنیا کا حاصل کریں، چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتے، بہت زیادہ چیزوں کو نہیں ایکسپلور کرتے، ایک لگی بدی زندگی ہے، ایک اتنا ہی ان کے پاس ٹائم ہے، اس میں اندر وہ سرکل سے باہر نہیں نکلتے، اور اس لیے وہ بہت زیادہ گین نہیں کرتے۔ دراصل جو یہ سارے مسائل ہیں یہ اپنی جگہ اہم ہیں، اور ان میں سے جو لوگ اس سارے مسائل سے نکل جاتے ہیں، یہ مسائل تو نہیں ہے بظاہر تو ان کے لیے یہ ایک بہترین لائف ہے، ایک بہترین طریقہ ہے زندگی جینے کا، لیکن یہ مسائل ہیں۔ جیسے ہم ایک ایک پہ بات کریں تو جیسے کہ رسک نہ لینا ہے۔ اب رسک نہ جو لوگ رسک نہیں لیں گے وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ جتنا رسک لیں گے اتنا گین ہوگا، اور رسک جو ہے وہ کیلکولیٹڈ لینا چاہیے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا نا کہ جیسے وارن بفیٹ نے کہا ہے کہ رسک بیسیکلی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس پہ ریسرچ کر لی ہے، پراپر نالج ہے آپ کے پاس، ہر چیز سے آپ چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر آپ ایکشن لیتے ہیں، تو وہ رسک نہیں ہے۔ یعنی یہ پیچھے کیا آ گیا؟ نالج آ گیا، کتابیں پڑھنا آ گیا، بہت ساری چیزوں کو جاننا آ گیا، ہر ایک کے معاملات کو دیکھنا آ گیا، یہ سارا۔ تو اس لیے اگر آپ نے یہ ساری ریسرچ، ساری معلومات، سارا نالج، ساری وزڈم اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ وہ کام کر جائیں، اس میں رسک کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ لوگ بہت کتابیں نہیں پڑھتے، بہت نہیں سیکھتے، لرننگ کی ہیبٹ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ نہ ہی رسک لے پاتے ہیں اور نہ ہی یہ چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں، تو یہ رسک لینا ہے۔ اچھا، پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے مڈل کلاس کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب پیسے آتے ہیں تو وہ جو بنیادی خرچے ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں، وہ اس پہ کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ انکم ہی نہیں ہوتی، وہ جتنا پیسہ آتا ہے اتنا خرچ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو تنخواہ ملنے سے پہلے بالکل زیرو ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کی کیونکہ سپینڈنگ کی ہیبٹ اس طرح سے ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے، اور عام طور پہ مڈل کلاس میں جو لوگ کماتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تھوڑے سے پیسہ جو ہے وہ اگر ہم پس انداز کریں گے یا ہم سیو کریں گے تو اس کو ہم انویسٹمنٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے، وہ ان کو بالکل اس فارمولے کا پورے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کمائیں اس سے اپنے معاملات اچھی طرح چلیں، زندگی اچھی طرح بسر ہو، تو اس کے علاوہ وہ اس سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے وہ غریب رہتے ہیں۔ ایک اور جو مڈل کلاس کا مسئلہ ہے نا، تو وہ کہتی ہے میں جو ایفرٹ لگاؤں گا اس میں مجھے ریٹرن کیا ملے گا۔
اب آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کام زندگی میں ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ ان کو اگر ہم یہ ناپ تول کرنا شروع کر دیں تو وہ نوکری طرح ہو جاتا ہے نا، کہ میں اتنا ٹائم دوں گا، اس کے بدلے مجھے یہ معاوضہ ملے گا. لیکن جب ہم معاوضے کے بغیر کسی چیز کو پرسو کرتے ہیں، اس کے پیچھے جستجو ہم کرتے ہیں، تو اسے بظاہر معاوضہ نہیں ملتا. ہو سکتا ہے پلے سے کچھ لگ جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے، وہ نالج ہمارے ہاتھ میں آ جائے، وہ کام کے اندر گرپ آ جائے، تو پھر ہم بہت کماتے ہیں. تو یہ جو ایک مینٹیلٹی ہے نا کہ بھئی میری ایفرٹ جو ہے اس کا مجھے آؤٹ کم کیا ملے گا، یہ مڈل کلاس کو پیچھے رکھتی ہے ہمیشہ زندگی بھر، کہ وہ اسی مینٹیلٹی کے تحت ہی وہ جی رہے ہوتے ہیں. پھر بچوں کی ایجوکیشن کی بات کیجئے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بچوں کو ڈگری کراتے ہیں، وہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھئی زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، جاب لے لیں، اور اس کے تحت وہ آگے بڑھتے جائیں، اور زندگی میں وہ پھر ترقی کر جائیں گے. جاب میں جو ہے سیلری بڑھ جائے گی، جب ان کی ایکسپرٹیز بڑھے گی تو سیلری بھی بڑھے گی. وہ نہیں جانتے کہ جب سیلری بڑھے گی تو اخراجات بڑھیں گے، تو وہ بیسیکلی اسی کیش 22 میں ہی رہیں گے، اس سے نکل نہیں سکتے. بے شک 5 لاکھ روپیہ ان کی مہینے کی تنخواہ ہو جائے، 5 لاکھ کے قریب خرچے کھڑے ہوں گے، تو وہ اگین وہیں کے وہیں رہیں گے. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ اسی صورتحال کا شکار رہتے ہیں. اور بچوں کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک بہترین کیریئر ہوگا، جبکہ وہ ایک اچھی سی ڈگری کر لیں گے اور اس کے بعد وہ زندگی میں کوشش کریں گے تو وہ ترقی کر جائیں گے. ایک اور جو مڈل کلاس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک ٹرانزیکشنل مائنڈ ہوتا ہے. ٹرانزیکشنل مائنڈ یہ ہے کہ بھئی ہم پڑھیں گے تو اچھے نمبر سے ڈگری لیں گے، ڈگری اچھے نمبروں میں آئے گی تو اس کے بعد اچھی جاب ملے گی، اچھی جاب ملے گی تو اچھی سیلری ملے گی، اچھی سیلری زندگی بھر کریں گے، اس کے بعد ایک پینشن ملے گی، ایک جو بھی گریجویٹی اور وغیرہ ہوتا ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں، یعنی ٹرانزیکشنل مائنڈ ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اس سے بیان نہیں جاتے، اس ترتیب کو وہ چینج نہیں کرتے. تو اس وجہ سے وہ اسی لیول پہ رہ جاتے ہیں، زندگی میں بہت زیادہ ترقی نہیں کرتے. ایک اور مسئلہ جو کہ مڈل کلاس کے ساتھ آتا ہے وہ کمفرٹ زون میں رہنا ہے. اب کمفرٹ زون جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو کبھی ترقی نہیں کرنے دیتی. یعنی کمفرٹ زون کیا ہے کہ بندہ، آپ نے دیکھا ہوگا، جو میں نے ذاتی میری آبزرویشن کے اندر ہے کہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کوئی، وہ سیٹرڈے ٹھنڈے چھٹی نہیں کرتے. اگر کریں گے بھی تو وہ چند گھنٹوں کے لیے کریں گے. لیکن جاب پیشہ جو لوگ ہیں وہ سیٹرڈے ٹھنڈے چھٹی کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کی پورے ہفتے کی تھکاوٹ دور نہیں ہوگی. یعنی اور پھر وہ کچھ کرنے کا من نہیں کرے، دل نہیں کرے گا. یہ بھی ایک کمفرٹ زون میں رہنا نا. پھر جو کرنا ہوگا، جو ضروری چیزیں ہوں گی، وہ اس کو بعد میں ڈالتے رہیں گے کہ یار دیکھا جائے گا، اب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم نکالتے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ رہتے ہیں. اور یہ کمفرٹ زون جو ہے یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ اگر بندہ چلا جائے، بزنس والا بھی اگر چلا جائے، تو یہ سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے کہ وہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں رہنے کا عادی ہو جائے. انسان جتنا کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں رہنے کا عادی ہو جائے گا، کیونکہ جاب کے اندر یہ کمفرٹیبل ہی ہوتے ہیں نا صورتحال کہ آپ نے 9 to 5 جانا ہے، آپ کے لیے کوئی وری نہیں ہے، آپ کو ایک جگہ ملے گی، اے سی کمرہ ہوگا، اس میں آپ بیٹھیں گے، کام کریں گے، 5 بجے آپ چھٹی کر کے خدا حافظ ہیں، اس کے بعد آپ کی کوئی وری نہیں ہے. اور پھر اگین آپ اپنی کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے، جو بھی آپ کا ایکٹیویٹی ہے وہ کریں گے. تو یہ کمفرٹ زون مڈل کلاس کی بہت بڑی دشمن ہے. اصل میں یہ جو کمفرٹ زون کا دائرہ اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں یا وہ بنا لیتے ہیں کہ ایک گاڑی، گھر، اے سی کمرہ ٹھنڈا، اور اس میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کام کرنا ہے، اس کے بعد باقی سارا چل کرنا ہے. تو یہ کمفرٹ زون انسان کو بہت پیچھے رکھتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ زندگی میں اس چیز سے نکل جاتے ہیں، آرام پسندی کی بجائے ان کو کام میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرف ان کا دل لگ جاتا ہے. دنیا کے بڑے ریچسٹ انسان جو ہے وہ بیچ میں 16 گھنٹے کام کرتے تھے، اور ان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں آج کے دور کے اندر، کیونکہ اس وقت انہوں نے ایمفسائز کیا. آج وہ شاید نہ کرتے ہوں، لیکن اس سے وہ اس کمفرٹ زون سے نکلے اور زندگی میں انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کی. ایک اور جو مڈل کلاس کا پرابلم ہے وہ یہ کہ وہ عام طور پہ ایک یا دو اسکل کے اندر ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. بیسیکلی جب تک کہ ہم ڈفرینٹ سکلز نہ لیں، ایک سکلز کے ساتھ دوسری سکل ٹوگیدر نہ کریں، تو ہم زندگی میں بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ اگین یا ڈگری یا سکل وہ لے کے تو اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی وہ ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ زندگی میں زیادہ ترقی کرتے ہیں وہ ایک کے ساتھ ملٹیپل سکلز لے لیتے ہیں، یعنی کئی سکلز ان کے پاس ہوتی ہیں، اور یہی چیز ان کو کام آتی ہے آنے والے ٹائم میں جب وہ بزنس میں جاتے ہیں. کیونکہ بزنس کے اندر آپ نے صرف
جو ہے نا وہ بزنس رن نہیں کرنا ہوتا. آپ کو مختلف سکلز آنی چاہیے کہ لوگوں کو ہائر کیسے کرنا ہے, سیلز کس طرح سے بڑھانی ہے, پروڈکٹ کس طرح سے بنانی ہے, ڈیزائن کرنی ہے, یہ ساری چیزیں, ہائرنگ فائرنگ کس طرح سے کرنی ہے, فائنانس اور اکاؤنٹس کی نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کے پاس کیش فلو کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. تو یہ ساری سکلز اگر کوئی سیکھا ہوگا تو وہ اس مڈل کلاس سے نکل کے ایک بہتر کلاس میں چلا جائے گا اور بزنس رن کرنا شروع کر دے گا جہاں پہ بہت سارے لوگ ان کے کام کر رہے ہوں گے. تو لہٰذا جو لوگ ایک آدھ سکل میں رہتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جو زیادہ ترقی کرتے ہیں وہ ملٹیپل سکلز کو جو ہے نا وہ اس میں ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس وجہ سے وہ زیادہ زندگی میں جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں اور زیادہ ترقی کرتے ہیں. آخر میں جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا وہ ذہنی طور پہ امیر نہیں ہوتے, اور جو لوگ زندگی میں ترقی کرتے ہیں وہ ذہنی طور پہ امیر ہوتے ہیں. ذہنی طور پہ امیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فائنینشیل نالج ہو, فائنینشیل ایجوکیشن ہو, پیسے کو ہم نے کس طرح سے سیو کرنا ہے, اس کے بعد پیسے کو انویسٹ کہاں کرنا ہے, یہ سارا جو پروسیس ہے یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. یہ آئے گا تو زندگی میں ہم بہت آگے ہوں گے, اور اگر یہ نہیں آئے گا تو مسئلہ ہوگا. کیونکہ عام طور پہ مڈل کلاس کو یہ دیکھا نا کہ ان کے پاس 2-4 لاکھ روپے آ جائے نا تو وہ فوری طور پہ کوئی اس کا خرچہ کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں, کوئی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جگہ وہ اس کو زیرو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں, اور وہ ان کے پاس پھر پیسہ نہیں بچتا. حالانکہ اس پیسے کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا چاہیے, 2-4 لاکھ روپیہ بھی ہو اس کو انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک اور ذریعہ پیدا ہو جائے جہاں سے آمدنی آنا شروع ہو جائے. تو مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ ان کی سوچ جو ہے نا ایک لمیٹڈ اپروچ کے ساتھ ہے, ایک ٹپکل سوچ ہے. اور جو لوگ ترقی کرتے ہیں, امیر ہوتے ہیں, رچ ہوتے ہیں, ان کی اپروچ جو ہے نا وہ ڈائنامک ہے. وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں, بہت سی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, مختلف جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں, وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو کوئی کام کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے اس کے اندر جائزہ لیتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کیا مارکیٹ ہے اس وقت اس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ پیسے کو کیسے انویسٹ کرنا ہے اور اس سے پیسہ کیسے گرو کرنا ہے, یہ لوگ جو ہیں وہ امیر ہوتے ہیں. تو مڈل کلاس کی اپروچ سے نکل کے جب تک ہم رچ کلاس کی اپروچ کو نہیں اڈاپٹ کریں گے ہم زندگی میں ترقی نہیں کریں گے. اور یہ سارا ہمارے اوپر منحصر ہے, کوئی باہر سے کسی نے کچھ نہیں کرنا. بدلاؤ آنا ہے تو اندر سے آنا ہے, اور بدلاؤ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں, مشاہدہ کریں, چیزوں کو ایکسپلور کریں, اور کوئی نہ کوئی نئے بیج ہم ڈالتے جائیں, اسکل سیکھنا شروع کر دیں ریگولر بیسس پہ. لینگویجز, ملٹی لینگویجز ہم سیکھنا شروع کر دیں, بہت کام آتی ہے, اس سے انسان بہت پیسہ کما سکتا ہے. اور اپنے ذہن کو کھلا ذہن کے طور پہ رکھیں, اور اس جو دوڑ ہے 9 to 5 والی دوڑ, اس سے نکلنے کی ہم پلاننگ شروع کر دیں. آل آف سڈن نہیں ہوتا, جس نے بھی کیا, میں نے بھی زندگی میں کیا, ہمیں اس کو پلان کرنا ہوتا ہے. مجھے شاید 10-15 سال لگ گئے, تو ہر بندے کو ایک ٹائم پیریڈ چاہیے اس سے نکلنے کا اور زندگی کی آگے بڑھنے کا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بنیادی ان چند باتوں کا خیال رکھیں تاکہ ہم زندگی میں بہت ترقی کریں, جو کہ ہمارا حق ہے, اور ہمارے ہاں بہت زیادہ اپرچونیٹیز اور موقع موجود ہیں. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.